ہیں جی؟ کیوں تخم امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے؟ مومن ہے اگر تو اپنا مستقبل و حال اللہ پہ چھوڑ، دیکھ ہوتا کیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، خیر المنتقم تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے نہ پتر ہیں تو اس سے اعتمادی یقینی تے چھوڑ مالک تے آنکھ مالک ویکھ، تو ویکھ رہے ہیں میری نیت صاف ہے، بندہ میرا پراو ہے، میرا محلے دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا جاننے والا ہے، میرے نال زیادتیاں کر رہا ہے، چھوڑ مالک تے جے کدے نتیجہ 10 دن میں مہینے نہ نکلے تے میرا نام وٹاوی، تیرا ایمان ناقص ہے۔ اس دی بارگاہ میں تو جھوٹے سجدے کرنا ہے، مکاریاں کرنا ہے۔ قرآن میں جا بجا انسان دینا مکاریاں دا ذکر ہویا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جسے لے سب دینے ہیں تو نخرہ کرنا ہے، آکڑنا ہے، پہلو تے ہی کرنا ہے، اتھے بجنا ہے یار میں بیمار ہوں، فلانا کام اچھا کرنا ہے، یار کراتے ہیں یہاں پر ذرا کاروبار ہے جس واری ذرا کام خراب ہو گیا، میرا بے ایمان اندر نہ چوٹی نہ بے ایمان، اللہ نال بے ایمان نہیں، اے انسان نہیں تعلیم عام، کروڑا روپے اربا روپے نہ بکھا جدی کشتی منگتا آیا، پیو دادے فٹ پاتا دے بے کے منگنے رہنے، آج جو سارے رزق چاہ دیتا اس کھول کے، جس لئے اس میں راہ آنا ہے نہیں یار اے فلانی چیز چاہ کے نہ تو پھر میں دیساں ایس ویلے ذرا میں نے کول گنجائش نہیں تے بینک پر ہے یہ ایڈا بے ایمان ہے، لچا کمینہ، پی ایچ ڈی کی تھی کمینگی ویچ، پی ایچ ڈی ہر بندہ میرے سمیت گریبان چاکے جو سن رہا میری یہ گل سوچے کیا اس بیمانی نہیں کی تھی کہتے اللہ نہ مالک نہ لے کی تھی چکر نہیں دیتے تے پھر تو دا وہ مروڑا نہ دے وے تے کہتے او تو دا چھنڈا دے چھوڑے تے پھر چاہ کیوں کرنا ہے ٹھہر نہ اس نہیں باری اس واسطے حسد بغض سارا کوئی فضول دعائے ناریز جس لئے میں اسا دینا نخرے کسی بندے بندہ نہیں سب من درو غفلت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر قبرستان بھی تکنے ہو کندے آتے میت بننے تکنے ہو تے پھر بھی تسی من کو غافل ہو من در کدے منہ نہیں کیتا نہیں اندرونی پکاریا نے زبانی نعرہ تکبیر اندر نہ لتھا آلے میں نہ منا قرآن اندر لتھا ہے وہ بھی اتھو گلے جو پڑھنے ہو تھلے نہیں لینا کرتاں پڑھنے ہو واریاں لانے ہو سا دسنے ہو لوگاں کو لداد کرنے ہو دل نہ پڑھو نا پیسے نہیں ویلا کرنے ہو اے انکاریاں نہ وکرہ سلسلہ شروع ہو گیا اگر نات خانہ نہ ہے انکاری بھی شروع ہو گیا ہیں جی اللہ تعالیٰ بچاوے مسلمانہ نہیں ہے نا حرکتاں ہیں جی کیا حضرت ابی ابن کعب انج پڑھنے قرآن مجید تے اے سارے حضرات ہون جناب گلے بازی ہونی بڑے بڑے قاری آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے جی سا تکنے پھر سا کتنا لمبا ہے 1.5 کنال نہ تنا پھیپڑا ہے تو سا بڑا ہی ہو سی نا آواز بشکا اتنی پری ہے تو ظاہر ہے تو 2-3 آیتاں پڑھی ویسے ایڈی کیڑی گل ہے وہ ایک ادھی آیت پڑھ پر مالک واسطے پڑھ تو پھر تکنے ہیں نا دلانج لوگاں نے لینا ہے کہ نہیں قرآن
کاری تو کوئی نہ کاری نہ کاری نہیں آ کاری نہ کاری نہیں آ کم نہ کاری نہیں ہے یعنی لیکن جو درد اللہ تعالیٰ عطا کیتا ہے اپنے محبوب نے صدقے میں تو ساں ایک آیت سنانا نہ کوئی گلہ بازی ہے نہ کچھ نہیں بس سدھی اس دی بارگاہ میں پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ وہاں حاضر ناظر سمجھ گئے اس دے کلام سمجھ گئے آپ پہ ہمیں سمجھ گئے کہ میں کتنا کٹیا تے ناقص ہوں تے میری زبان تے کس دا کلام آ رہا ہے میں اس قابل نہیں ہوں 100 باری بھی میں زبان تو ہاں اس قابل نہیں کہ اس دا کلام میں پڑھا اے سوچ کے پڑھ تے دل وچ اتر سی تیرے دل تے گداس پیدا ہو سی تے سننے والے دل پیدا ہو سی تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے کوئی چکر پرانے داڑھی تک ہو تنی تک بھی بننی یہ کہ سنت الگ اتنی وڈی داڑھی سنت نہیں جا تے اتنی وڈی داڑھی اتنا وڈا اہتمام نہیں جی ایڈا وڈا کھلارا تے کم کوئی فائدہ نہیں ظاہر بھی ہے شریعت جب تک باطن نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں ظاہر نہ ہو باطن نہ ہو تو ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں ظاہر کیا ہے نماز اٹھنا بیٹھنا یہ نماز ہے یہ ظاہر ہے باطن کے وضو پہلے وضو اسی نماز اسی پھر خلوص نیت پھر اللہ دی وحدانیت دا اقرار پھر اس نو اندروں مننا غیر اللہ چھوڑنا دلوں کٹنا بت اندر جڑے وسرے نو نہ کٹنا تے پھر مالک در متوجہ ہونا وحدہ لا شریک سمجھ کے اس دی بارگاہ میں سجدہ دینا اے نماز دا باطن اے اصل نماز ہے یہ نہ ہو تے اے اٹھنا بیٹھنا یہ پریکٹس ہے آج تک حسین نہ ایک سجدہ یاد ہے نہیں پوری امت 2 سجدے کرنے ہیں اس تے ایک دیتا سوچو تو اڈی تے میری حیثیت کے وے حسین دے سامنے ایک سجدہ دیتا 2 دینے ہیں ایک دیتا ایک سجدہ پوری امت دے سجدیاں دے پاری نہ کسی پیر دا سجدہ اس مقام تے پہنچیا نہ کسی مولوی دا پہنچیا نہ کسی موحد دا پہنچیا اور رندانہ سجدہ ادا کر کے گیا تے جڑے انج سجدے کرن انہاں اس طرح سجدے تو بعد بلندی ملنی نیزے تے اگلیاں چاڑیا انہاں دی کہ جرت ہے کہ نیزے تے چاڑا اس آپ چڑھوایا نیزے تے اس آکیا
اور میرے محبوب دے نواسے تو دے اجا سجدہ ادا کیتا ہے کہ ایک تیرا ایک سجدے تو بعد میں آکھا اس دا صرف میری بارگاہ وچ اس پیش کیتا ہے، اس نو سر بلند کرو، اس دا سجدہ میرے بارگاہ وچ قبول ہے۔ اے دنیا ساری ویکھ لے کہ جڑا انج سجدہ دینے انہاں دے چہرے ہیں ہوندے حسین وانگو ہوندے۔ اے بھی تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا سجدہ تو دے وے نہیں، فرمایا ایک ہی سجدہ بہو ہے۔ تیرا نانا بھی قیامت والے دن ایک ہی سجدہ دے سی، شفاعت واسطے حضور دے دو سجدے ثابت نہیں۔ شفاعت واسطے تیرا نانا جس ویلے میری بارگاہ وچ سر رکھسی تے میں آکساں ارفع راسک یا محمد سل توتا وصفا تشفا، او میری بارگاہ وچ سر رکھنے والے پھر چاہ منگ جو کچھ منگنا ہی، شفاعت کر تو منگیا میں دتی آسا۔ میرا دل کہندا ہے تسی بھی سوچو، تساں بھی اللہ کھوپڑیاں دیتیاں دماغ دیتا ہے۔ کیا کربلا میں جو حسین نے سجدہ ایک دیا یہ اسی سجدے کی تقلید نہیں ہے کہ نانا وہاں پیش ایک سجدہ کرے گا، دوسرا سجدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک سجدہ جو ہے بخشوا دے گا سب۔ ایک سجدے نے کام کر دیا، دوسرے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں نواسا ہے، وہ قربانی پیش ہوا، ایک سجدے نے کام کر دیا، فرمایا اس کو بلند کر دو۔ یہ سجدہ ہے، ہم سجدہ دے کر خود اٹھتے ہیں، حسین سجدہ دے تو اسے اٹھایا جاتا ہے۔ اور دیکھو دشمنی کرنے والیاں ذلیل کرنے واسطے سر کٹیا تے چایا، اے نہیں پتا کہ اس سجدے کے بعد اگر اٹھایا جائے تو مسلمان اس کو عزت سمجھتے ہیں، دشمن سے کام کروایا عزت دلوانے کا، ورنہ وہ کٹ جاتا اگر سر تو اس کو پاؤں میں بھی رون سکتے تھے، ٹھوکریں مار سکتے تھے، جوتے مار سکتے تھے، مگر کہا نہیں یہ جرت نہیں ہے تمہاری، اس نے سجدہ دیا اس کو اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اعلان کرو کہ شہادت اس کو کہتے ہیں، اور شہادت ایسی ہوتی ہے، اور جو کہلاتے ہیں عاشق ان کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ گلا سجدے میں کٹوایا، نہ جنبش کی نہ دم مارا، جو آل مصطفیٰ ہوں ان کی ہمت ایسی ہوتی ہے۔ اوے دشمنوں تسی ذلیل کرنا چاہنے ہو حسینہ نہیں، اپنے ہتھاں نال اسنا سر نیزے تے چاؤ، دسو کہ اس نماز پڑھی ہے، سجدہ ایک کیتا سی، دسو۔ یہ مقام حسین ہے، یہ سجدہ حسین کا مقام ہے، اور شیخ بڑے محراب حرم میں پہروں دکانہ پڑھتے رہے، یہ مسیتیاں چ بڑے مولوی 24 گھنٹے وضو کرنے، چھل چھوبیاں چ بڑے لوٹے رکھے تلے پر پر کے، وقت پہ آپے امیت نمازیاں سارے آنا، ٹھڈے مارنے پہ ان کے دھودر پہ نسل، نماز گئی جی، نماز نہ ٹائم لیتا ہے، شیخ پڑھے محراب ادھر پیر صاحب کو یاد ہے، وہ نماز پڑھنی جناب، نفل پہ پڑھنے، وہ آنا میر تکی میر کہ شیخ پڑھے محراب حرم میں پہروں دوگانہ پڑھتے رہے، اے مولوی بھی پڑھنے رہون، پیر صاحب بھی پڑھنے رہون، اے بڑے بڑے مجتہد تے بڑے بڑے علماء جڑے جنہ بڑے فاخرانہ لباس پائے نے، یہ پڑھنے رہو نمازاں، لیکن سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، اس تلوار نے تلے
کھلو کے سجدہ تلوار سرے دے وے تے سجدے سر پہ ہے او آجا سجدہ اینا مولویاں چے پیران بچوں آج بھی کوئی کر دے وے سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں کدے ہے دے کے نہ سجدہ ہے آجا جڑا حسین کربلا وچ دیتا ہے کہ اسی چوک کے سلام کرا قبلہ من گیا انہا مسیح لبی مرنے نہ ٹائم آوے قدرتی بام چال ونجے تے مر ونجن تے وکھری گالے چیچا نہیں مرنے حسین تا چیچا گیا ہے حسین اگر اقتدار کے لیے گیا ہوتا تو اسے مدینے میں بھی مملکت ملتی تھی بیعت کر لیتا وہاں بھی پیسے ملتے ملک ملتا لیکن سردار نداد دست در دست گزید حقا کے بنا لا الہ حسد حسین سر دے چھوڑے ساتھ نہیں دیتا اسی سر نہ دینے ہاتھ چاہ دینے فرق حسین تے اساں جتنا ہی او سر دیتا ہے ہاتھ نہیں دیتا اسی ہاتھ چاہ دینے آپ ہمیں منگنے آستے دیو سرکار اے نہیں دے ہونا نہ سر اے بغیرت سر ہے اس نے موڑیاں بغیرتا تے انجی رہ سی حسین دا سر بھی غیرت والا یا تے موڑے بھی ہوئے کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو کپڑوں سے اب خدا نہ نانے مولوی بن کے نہ سڑے ہو منی تقریر چوڑ نہ کرے ہو منی تقریر بیان نہیں ذوق والے حسین نے غلام تے اس دے نانے کملی والے دے غلام بن کے سڑے ہو بدعقیدہ مولوی بن کے نہ سنے ہو گستاخ ذہن رکھ کے نہ سنے ہو میری آواز تے تو آڈی آدری مدینہ شریف لگ رہی ہے کملی والا ویکھ رہا تو انو تے مینوں میرا ایمان ہے تے تو آڈا بھی ہونا چاہی نہ تے حسین چڑھیا بڑیاں بڑیاں ماما پتر جمیں پر اس باوجہ پتر کسی نہیں جمیں کپڑوں سے آ رہی ہے رسول زمن کی بو دولہا نے سونگی ہوگی نا ایسی دلہن کی بو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو اور پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو پھیلی ہوئی تھی چار طرف اے میر انیس ایمیں مصرہ نہیں آکھیا عارف صاحب کہ چار طرفاں کیڑیاں مشرق مغرب شمال جنوب چار پاسے نہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف لیکن استاد آدمی ہے نا اے تو آڑے تے مینڈے اور گلا کرنے آلا تو نہیں ہے امیر ببر علی انیل تھیا اس وچ کے اشارہ دیتا تے دماغ مینڈے آجز جا ہوئے میں اس وچ کے سمجھیا کہ پھیلی ہوئی تھی چار طرف چاہے وہ صدیق اکبر ہوئے چاہے وہ فاروق اعظم ہوئے
چاہے عثمان غنی ہوئے چاہے وہ حیدر کرار ہوئے، پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنج تن کی بو، صحابہ کرام میں بھی پنج تن کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ تسی آکھو جناب بڑے کٹ ہو جو تو نننا، ایک کئیاں بہو پیڑی عادت تو نہیں تے شودیاں بوتیاں ہونیاں نے ننیاں، پیڑیاں گلہ کرنے لگو، اعتراض کرنے اکھے جی یہ 4 یار کتھو آگئے 5 تن کی بو ہی نہ چکن جائی۔ میں دینا جواب ہونا تسی جمع ہی نہیں ہو علی، عقل ہونا چاہیے شیرہ سمجھنے آستے، بو نہ کہ میں نے بو میں نے محبت آنا فرانے آتے بو بھی نہیں پہی صحیح، بو ہی نہیں، ہوا ہی نہیں لگی۔ اے پنجابی بولنے میں پنجابی آج بولنا پیا بڑے عرصے بعد، کہ 5 تن کی بو کہ 5 تنانی جڑی محبت ہے وہ انہا چوما چاہیے، صدیق اکبر میں بھی تھی، فاروق اعظم میں بھی تھی، علی المرتضیٰ میں بھی تھی، اور حضرت عثمان غنی میں بھی تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ پھیلی ہوئی تھی 4 طرف 5 تن کی تھی۔ نبی دا کرانہ ہوئے، حسن تے حسین ہوئے تے انہاں نا نانا ہوئے، نبی دا کرانہ ہوئے، حسن حسین ہوئے، زینب ہوئے، فاطمہ ہوئے تے انہاں دا نانا ہوئے حسن حسین دا، تے اصل نال محبت ہے تے اولاد نال ویر ہے، باقی سب خیر ہے۔ اے بڑی حیرت ہے بھائی، ابا جی نال بڑی محبت ہے جی افسانہ، تے 2 نواسے نہیں چنگے لگنے، کیوں بھائی؟ نانا چنگا لگنا ہے کیونکہ کلمہ پڑھنے ہو، اے مجبوری شاید، کلمہ نہ پڑھو تے مسلمان نہیں، تے پھر انجا آکھو بھئی نانے تے کلمہ تاں پڑھنے ہے جی مجبوری ہے، مسلمان ہونا پہنا ہے، انہاں تے کلمہ نہ پڑھا تے مجبوری ہے، ورنہ اتھے بھی تسی یہ حساب کرو گا۔ بھائی اتھے مکے والے ہمیں تے نہیں منیا نا، حسین نے نانیاں نہیں منیا، ابو لہب تکو ابو جہل تکو مشرکین مکہ تکو نہیں منے، کیوں ہے ہوتا اگے اللہ پوچھی اگے صاحب کتاب ہو سی، دنیا تو منکر گئے نا، تے پھر جڑے لوگ اہل بیت نہیں محبت نہیں رکھنے، اے نہیں چنگے لگنے، اولاد نہیں چنگی لگنی تے بزرگ چنگے لگنے، اس کا مطلب ہے کہ اتھے مجبوری ہے کلمہ پڑھنے نہیں، ورنہ مکے آلے آلہ سلوک ہوئے آپ نالوی جی۔ اے میں دس چھوڑا اولاد تو ساں پیاری ہے تے اولاد کملی والے ہمیں پیاری ہے، سمجھ آئی نا؟ فرمایا کہ تسی خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تساں تو چنگا ہوئے جڑا سب تو اپنے کار والے اندر چنگا ہے، کار والے وقت پایا ہوئے، تلفراٹ پیا ہوئے کرے چاں کرے والے کرنے پہ ہون، کدے اے کر گیا کدے او کر گیا، تے باہر جی بڑے اخلاق تے بہت بڑے پیر صاحب تے بہت بڑے مفتی صاحب تے بہت بڑے علامہ صاحب، تے کار وقت پہ ہوئے کدے حسن اختلف کدے او تانگے کدے اولاد تانگن تیاں تانگن زنانی تانگے محلے والے تانگن برادری ساری تانگے، تے دوسرے واسطے باہر والے واسطے تو چنگا بنے ہیں، کار والے واسطے پہلے چنگا بننا، اتھے آگ کیوں لائی یا اگی جو گیا؟ ٹھیک ہے کہنا کار آگ لائی یا اگی جو گیا تے باہر چنگا بنے ہیں۔ حضور فرمایا
تساں چنگا ہوئے جڑا سب تو پہلے کار والے نال چنگا ہے تے انا خیرکم لأہلی تے نہیں کہ میں صرف تساں حکم دے نا حکم بھی دے سک میں نبی ہاں پاوے کام نہ کرا تے حکم دے سکنا تسی کرو میں اللہ اختیار دیتا ہے لیکن نہیں میں عمل اسوہ حسن ہے میرا اے نہ کو جی کملی والا صرف حکم دے گئے تے عمل نے کیتا انا خیرکم لأہلی تے تساں سارے کولو اپنے گھر والے واسطے چنگا میں ہاں تے جڑا گھر والے واسطے چنگا ہوئے اے حضور نہیں پکی حدیث ہے سارے منن تے سمجھ آئے کہ جڑے گھر والے واسطے چنگا ہوئے تے پھر تیاں نے پتر کو چنگے لگنے تے پھر فاطمہ جی تھی ہوئے آن سیدت النساء بعصمت تنہا میری ایک روائی مجھے یاد آ گئی آن سیدت النساء بعصمت تنہا مخدومہ بکائنات مرد و زنہا ام حسنینو بنت خیر البشرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تے فاطمہ جی تیہو نے پتر ہون تے پھر حسن ہوئے تے ادھرو حسین ہوئے تے دو آنچ حسن بھی ہوئے ایک حسن ہوئے تے ایک حسین ہوئے تے دو آنا مادہ جڑا ہے حسن ہوئے جڑا ہر تکڑے علی آنکھاں سونا لگے کیونکہ سونا بندہ جڑا ہوئے نا اسا دشمن بھی تکے تے وہ کم بخت آنا ہوا ڈاڑا سونا پیدا کیتا حسنہ خوبی ہے دشمن بھی منسی تے حسن حسینہ تے دشمن بھی مننا ہے انہوں نے حسنہ تے جڑا نانا ہے انہوں نے محبت نہ کر سی جڑا انہوں موڑیاں تے چانا ہے جڑا موڑے تے آ چڑھن تے انہوں سجدیاں لمبا کر چھوڑنا ہے سجدیاں لمبا کرے کملی والا کہ میرے نواسے ہوتے بیٹھے حالانکہ تسبیحاں پوریاں ہو گئی ہیں تے ایک نبی نماز پڑھ رہا ہے تو میں نہیں پڑھ رہا نبی اور پھر سردار انبیاء سرخیل انبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین سید المتواضعین فخر کائنات واقف رموز موت و حیات اصل کائنات روح کائنات اصل کائنات باعث نجات اتنا بڑا نبی جس نے ایک سجدہ میں آکھیا نا میرے دادا صاحب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا وشفا تو شفا صحیح پڑھیا لجپال کرے سی پاس آسان وشفا تو شفا ایک سجدہ دے سن جی ایک سجدہ پر اللہ سی سر چاہ اے دنیا دو سجدے دینا رہے اتھے میں نے سامنے میں ایک سجدہ ایک سجدہ میں بھی ایک ہاں تو بھی ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے تنے جے بھی میں پیدا نہیں کیتا تنے سجدے دی مثل بھی پیدا نہیں ہوئی جڑی آج تو دے رہے تھے تے میں بھی بے مثلہ تیرا سجدہ بھی بے مثلے تو بھی بے مثلے اس واسطے سجدہ ایک ہی اسی تھے چاہ سر چاہ مانگ بنے کو او سجدہ او نماز سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سجدے پیر اے نواسیاں چو دوئے یا ایک آ گئے کھیڑے تھے چڑھ گئے موڑے تھے سجدہ لمبا ہو گیا ہون تو دس یہ سجدہ اللہ واسطے لمبا کیتا نے یا حسن تے حسین واسطے لمبا کیتا اے تو ماں دس تجھے آنا ہے کہ میں نے سارے سجدے اللہ واسطے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ مڑا جینا مرنا نمازہ روزے سارے اللہ واسطے تے حضور تینا تو بڑا کون ہے نمازی تو اج موحد بنے نا وہ بھی خاص کسی وجہ تو کو مجبوری ہے
تے انہاں کٹی وچ ملی توحید، کٹی وچ نبیاں کٹی وچ ملی ہے توحید. تیری توحید گستاخی تے مبنی ہے، انہاں دی توحید اللہ دی الوہیت دی برتری تے مبنی ہے. جنہ دی کٹی وچ توحید ہے او جڑے سجدہ حسن حسین دے آنے دے بعد جڑا لمبا کرنے ہے وہ اللہ واسطے کرنے یا حسن حسین واسطے؟ تو دس، میں تانتے سوال کرنا. ایک نبی دی نماز ہے اور نبی بھی عیسیٰ موسیٰ نہیں، کملی والا سارے دا سردار. تسی آنے وہ خیال نہ آوے نماز ادھر ادھر تمام نماز کامل ہونی ہے تو کملی والا نماز پڑھ رہے تے حسن حسین نواسے آگے بہ گئے سجدہ لمبا ہے. حدیثاں پڑھو، ساریاں حدیثاں لکھ رہی ہیں، ساریاں کتاباں موجود ہے. تے اگر انہاں نے اس وجہ تو بھائی تو ٹہ نہ پیونا نہ اٹھا بچے چھوٹے تے نماز لمبی کر چھوڑیے، اے پھر حسن حسین واسطے لمبی کی تھی نا، اللہ واسطے تے لمبی نہ کی تھی نا. دس نہ تو میں جڑا نبی معمول کے مطابق سر اٹھائے وہ آج غیر معمولی طور پر لمبا کر رہا ہے اسے، تو حسن حسین کے لیے لمبا کر رہا ہے. مطلب ہے کہ یا تو تم یہ کہو کہ وہ ان کے لیے نہیں اٹھاتے تھے، تو کیوں نہیں اٹھاتے تھے؟ آپ کا عام معمول تھا 3 تسبیح پڑھ کے سر اٹھاتے تھے. یہ کھیر رہے ہیں تو حدیثیں کیوں نقل کر رہے ہیں؟ ساری حدیثیں نقل کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ نبی کا فعل، کوئی فعل ویسے بھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے اشارے اور حکم کے بغیر نہیں ہوتا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. خاص طور پر وہ نماز جس میں عام بندے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہمتاً مالک کی طرف متوجہ ہو. بہتر نماز وہ ہے جس میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آئے عام مسلمان کے لیے. تو سید الانبیاء کی نماز، امام الانبیاء کی نماز کیوں لمبی کی، کیوں لمبی کرتے تھے؟ مطلب ہے پھر مانو کہ رسول اللہ کا یہ عمل حسین کے لیے، حسن کے لیے نماز میں نماز کو، سجدے کو لمبا کرنا یہ بھی داخل عبادت الہی تھا. یہ بھی عبادت کا حصہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسن سے محبت کرتے تھے نانا، حسین سے محبت کرتے تھے، اور جس چیز سے کملی والا محبت کرے وہ اگر نماز میں ہو اور ایسی حالت بن جائے تو اللہ اس کو بھی عبادت کے رنگ میں قبول فرماتا ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر رسول اللہ کی اس نماز کی، سجدے کی کیا حیثیت ہے. یہ مقام ہے حسن اور حسین کا جس کے لیے آج طرح طرح کی زبانیں اور بولیاں بولی جا رہی ہیں. یہ پرفتن دور ہے. اہالیان حسن ابدال سے گزارش کروں گا کہ بچو ان گستاخوں سے جو آپ کے دل میں چور کی طرح گھستے ہیں، قرآن اور سنت کے درس دینے کا دعویٰ کرتے ہیں. آئیے یہ سنیے، بیٹھیے یہ کریے اور یہ کریں، یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز ہے. آپ کے باپ دادا کا جو مسلک تھا، جو اولیاء اللہ کا مسلک ہے، دیکھیے میں ایک نڈر قسم کا آدمی ہوں اللہ کے فضل سے. میرے لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، میرے اپنے بھی کرتے ہیں، میرے ماحول کے بھی کرتے ہیں، میرے ہم مسلک بھی کرتے ہیں. لوگ مجھے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے دیوبندی مائل ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے، یہ توحید بیان کرتا ہے. توحید نہ بیان کرے تو اور کیا کریں؟ جو نبیوں نے کام کیا ہے وہ ہم نہ کریں؟ اپنی پوجا پاٹ کرائیں؟ ہم خود خدا بن بیٹھے؟ کیا کریں ہم؟ مجھے افسوس ہے اہل سنت پر کہ وہ توحید بیان نہیں کرتے.
مجھے دیوبندیوں سے اور دوسرے حدثات سے جو رسول اللہ کی توہین نہ کرے میں ان کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو مسلک ہے ان کا طریقہ ہے، لیکن جو کملی والے کا گستاخ ہو اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھنے کا قائل نہیں ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ کملی والے کی جو بےزتی کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے بزرگوں کو برا کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتے آپ، لیکن چھوڑتا پھر بھی نہیں اللہ، کیونکہ اپنے مقبولوں کے پیچھے ویسے ہی کوئی ہاتھ دھو کے پڑ جائے، ان بیچاروں نے کیا بھی کچھ نہیں ہے تو اللہ چھوڑتا ان کو بھی نہیں ہے، لیکن کافر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن کملی والے پر ایمان ہے، مدار ایمان ہے آپ کی ذات، وہاں جو گستاخی کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، چاہے شیخ الحدیث بے شک ہو، 24 گھنٹے قرآن پڑھے، نماز پڑھے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں، جب تک توبہ نہیں کرے گا، کلمہ دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، ان کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کے دادا کو کوئی برا کہہ دے تو آپ نسلوں کو روک جاتے ہیں کہ اس سے نہ ملنا۔ تو کملی والے کی گستاخی کرنے والے سے ساتھ آپ روٹی کھائیں، مل کر بیٹھیں، نماز پڑھیں، تو کتنا بے غیرت ہے وہ مسلمان، کتنا بڑا بے غیرت ہے کہ اس نے باپ دادا کو کملی والے سے اونچا سمجھا۔ اس پرفتن دور میں اپنے بزرگوں کے مسلک کو، غوث پاک کے مسلک کو، بزرگوں کا مقصد یہ ہے، ٹٹو مٹو مسلک نہیں، فلانے جی فلانے صاحب، اے چنڈیاں علی سرکار تھے، فلانی سرکار تھے، فلانی سرکار۔ میں ان مشائخ کی بات کر رہا ہوں جو قرآن و سنت کا نمونہ تھے، غوث پاک کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توحید کا علم بلند کیا اور 40 سال 40 فرقوں کے ساتھ ٹکر لی، صرف 11ویں والا پیر نہیں ہے، 11ویں منا کے چول منہ پا کے پاسے ہو گئی جی غوث پاک غوث پاک غوث پاک۔ آج کل کیوں چنگے لگنے سارے ہاں، جسا کچھ نہ لبنا ہوئے ہو غوث پاک نہیں 11ویں دے ہوتی، چاہے جس سلسلے کا بھی ہو، پیسے بٹورنے کے لیے غوث پاک کو، ہمارے دادا کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان کی جو مواعظ ہیں، خطبات ہیں جو توحید پر مبنی ہیں، آپ پڑھیے، فتوح الغیب کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، اس کے ترجمے بھی آ چکے ہیں، اگر آپ وہ توحید پڑھیں تو اللہ کے سوا آپ کسی دروازے پر جا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے وہ درس دیا ہے، تو ہم نے 50-60 خدا بنائے ہوئے ہیں، کوئی جیبچ پہ ہے، کوئی پاسکٹاں چ پہ ہے، کوئی اندری جیبچ پہ ہے، کوئی دلے چل پہ ہے، نال کوئی کچھاں چ لمکنا پہ ہے، کسی ویلے کسی چاہ کے دا کسی تے اللہ تو سانی مدد کیڑی کرے۔ اے کار نہ وڈا ہوئے نا کوئی، اے ماشاءاللہ بزرگ سارے بیٹھے، ایک میں گل کرنا بڑی غور نہ سنے ہو، پھر اس بعد میں اجازت چاہ سکتا کہ کارنا بڑا کوئی ہوئے نا تے کارنے بچے افراد اس کو پوچھے بغیر کوئی کرے کم بول کے بھی کر چھوڑنا تے سختی آوے نہیں کہ نہیں؟ بولو کل خدا ہوئی کرے ہو آوے نہیں نا، بندہ آنا ہے وہ میں نے جو جم کے پتر پوترا ہو کے میں اتھے ہی بیٹھا لے صاحب ہے کہ نا تے میری مرضی نے خلاف ہے غسل خانہ بنا چھوڑی، تو کون ہے وہ نکل اٹھتا بھاؤ بات۔ ایک گل ہے کہ نہیں؟ سوچو سارے نے کرنا چاہے نہیں کرنے گلا، آپ نے کرے ویچ عارضی جی ملکیت ہے، نہ توڑی کوئی حیثیت نہ میری کوئی حیثیت، عارضی چیزاں دیتی ہیں، مالک حقیقی ہو گئے، مالک ہو گئے، عارضی مالک بنایا، عارضی چند دناستے تے ایڈی تونس کہ میں نے ہونے ہو، میں نے شریک بننے ہو، میں نے شریک بننے ہو، میں نے کل پوچھے ہی نہیں، اجازتوں بغیر ہے، 2 اٹھا رکھ چھوڑیا ہے، بلب کیوں لایا نے ہے، تار اتھو کیوں چھکی نے،
جتیاں مار مار کے جناب دوتریاں پوتریاں بابا کوٹ چھوڑنے کرے سارے کریں وقت پہ ہے بابا پیر رکھنے اندر تو پتہ لگنے اسرائیل آ گیا چے جڑی دیار بار کرنے سارا کار شکر کرنا ہے یا اللہ ادھر کدھر کپامی آلے بنے ہیں تے اپنی موجودگی بھی جتنا برداشت نہیں کہ کریج کوئی تیلا سدھا پٹھا کر چھوڑے ہاں جی میں حکم مالک میں تسی میرے جمعے ہو تھلے ہو بعد چو تے ایڈی تسی توساں جمانے ہو کرانچ میں جمانا تسی جمانے ہو تے اے کائنات کس نہیں اے ویڑا کس نے اے ماں پہلے دسو اے ماں دسو پہلے اے زمین اے ویڑا ایک کس نے اتنا وڈا ویڑا تے اس ویڑے نہ مالک کون ہے ماں دسو پہلے تساں وقت پایا ہے کریج ویڑے کسی شریک نہیں سمجھے ہو جڑا نال نہ جمعے اسا نہیں مننے ہو تے اس نہ تو شریک بھی کوئی نہیں مالک بھی کر لے او پوری کائنات ہے تے جس ویلے او چاؤن دینا ہے تو ساں چیزاں ویڑے چ رکھن دینا ہے تسی آگو تو بھی چاہ گئے ہاں جی نا اختیار دیتا جی تسی چاہو کتے دیتا جی اختیار دسو ہر بندے ہیں اختیار دیتا جن مرضی جو کرو پہ اس تے اے جیاں اٹھاں رکھیاں نا پہاڑ جا کے دسے کوئی جاؤ نا اللہ نے رکھی اٹ بھی چاہو ذرا ویڑا تک ہو تے سامان تک ہو گئے تو ساں کو چاؤن نہیں ہونا لاکھ تروٹ بننا نسلہ مار بھی نہیں آنا رستے پہاڑ خدائی بھی ہونی سیمٹ فیکٹری کتنے سال ہو گئے 100 سال ہو گیا ایک گٹھ ہو سی خالی ہوئی ہے جی تے اے تساں ماں نہیں ہونا اے میں جس طبقے نہ ذکر کیتا ہے نا انہاں تھوڑی جی اجازت دینا ہو ٹھیک ہے تساں دساں اے پہاڑ ہے نا تساں نہ میں کوئی اختیار نہیں اے پہاڑے نال متھا لانے والی گل ہے تسی تے میں منیا نا اساں کوئی وقت پا چھوڑے متھا ہی پچھا اپنا پہاڑاں نال کون متھا لاوے لیکن طائف وچ ایک وقت آیا جس ویلے کملی والے نے پیر مبارک تر ہوئے گئے خون نال تے پہاڑاں نا بادشاہ فرشتہ حاضر ہویا اس آکھیا آرڈر ہویا ہے کہ اگر جناب چاہون تے میں انہاں دوہاں نے سرے ملا چھوڑا اس بستیاں ہی طائف تباہ نہ کر چھوڑا ایک کملی والے ہیں مالک نے اختیار دیتا ہے تو اختیار نہیں دیتا تو اپنے آپ کوئی پیر فقیر کوئی مولوی ہاتھ اٹھ کر لے ایک بار نہیں وہ کوئی بندہ ہے کوئی ورلیاں موتی لیتا رہی جس سے وہ کرم کرنا ہے تے آہنا ہے ہاں ٹھیک ہے کرو کملی والا فرمایا نہیں میں رحمت بن کے آیا میں بدعا نہ دینا میں نہ تباہ نہ کرنا انہاں دیا نسلہ بھی جو میرا کلمہ پڑھن گے تے جنہاں کو جتا کرنا ہے انہوں نے حوصلے بھی اتنے ہونے تے تم اے کیڑے جی آج کل بہت سارے پکھنڈ بڑے اے تقدیر بدل بھی نہیں تویزہ نال تقدیر بدل بھی نہیں اے جناب چلو جی بزرگان دین کو لوتے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ عرض کرنا ہے اے بھی کوئی تونس نہیں جڑا بزرگ اسی اور 24 گھنٹے ہوتے گوڑلے بھی دوائیاں کرنے ہیں تو میں تو بالکل نہیں سمجھنا ایسی گل کہ جڑے لوگ خوش عقیدگی نال سمجھیں کہ چلو جی نہ کل دعا اساں چنگا سمجھ گیا یہ انہاں دی مہربانی اسی تو اس قابل نہیں اسی گناہگار لوگ ہیں لیکن جڑا اچھا سمجھ کے آنا ہے اس دی مہربانی ہے معرہ ہوں ہنر سے میں ہیں جی معرہ ہوں ہنر سے اکبر الہبادی نے شعر ہے سراپا عیب ہوں اکبر معرہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں یہ آنے والے دی مہربانی ہے کہ وہ آپ تے قیاس وہ آپ چنگا ہے تے سانو بھی چنگا سمجھنا ہے اسی تا گناہگار آجز اس دی مخلوق آجز مخلوق تے اے گل نہیں کسی پیر صاحبہ سمجھنی چاہیے جو میں ہاتھ چاہ چھوڑیں تے اللہ ان دے وے ہی دے وے
نہ ایسی گل کوئی نہیں غنی عن العالمین اتھے اساں جے کئی فنا ہو گئے رو رو کے نہیں مننا ساڑا کام ہے رونا عرض کرنی منگنا منگتے دا کام ہے اسی منگتے ہیں اس دے دروازے دے اور اسی فخر نہ لاتے میں فخر نہ لاتا منگتے نہ کام ہے رونا اسی اس دے دروازے دا میں منگتا اس تا سارے نو منگتا کیا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء تسی منگتے ہوئے تو میں غنی ہاں ہوں تسی نہ سمجھو اس تا منگتا تے تسی نہیں اپنی مرضی اس تا کیا تساں لقب دیتا منگتے نہ لقب ہے تساں سارے آواں وڈیاں نکیاں ان پڑھاواں پڑھیاں پیراواں مولویاں انتم الفقراء سارے ولی غوث کتب ابدال سارے منگتے ہیں اسی تے دروازے تو منگنے ٹھیک ہے اس نال تعلق اصل ہے اے اصل ہے اے نہیں تے نہ رسالت پیچھے اس دا کوئی مفہوم رہتا ہے تے نہ قرآن دا مفہوم رہتا ہے تے نہ حدیثاں دا رہتا ہے اصل توحید ہے لیکن اے مطلب بھی نہیں کہ توحید تے تسی اے جے میں نے کڈو کہ پیچھے سارے تے بلڈوزر پھیری آؤ نہ کوئی رسول ہے جناب نہ کوئی اللہ دا ولی ہے نہ جناب کوئی صحابی ہے نہ کوئی تابعی ہے نہ کوئی شہید ہے نہ کوئی نیک ہے اس میں کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں توحید نہ اے مطلب بھی نہیں اللہ اگر ایڈا ہی ذلیل کرنے آیا تو انہاں مقام کیوں دیتا عزت والے دوسرے عزت دینے انہیں ذلیل نہیں کرنے انہیں جڑا چوٹی نہ عزت والا ہوئے اس دے گھر کوئی جاوے تو اگلے اسا عزت دینے پاویں عزت دے قابل نہ بھی ہوئے یہ معمول ہے کہ نہیں بولو صحیح نہ ایڈے آرام نال بیٹھے ہو عزت والا بندہ ہوئے تے کٹیا بندہ بھی آوے تے گھر وچ اسا عزت دینا ہو یہ گل ہے وے تے جس نے عزت ہی نہ ہوئے ذلیل کٹیا ہوئے کمی ہوئے اس تے کدے کسی گلہ ہی نہیں کیتا اسا پتہ ہے اس نے اپنی عزت کوئی نہیں دوئے کی عزت دے سی ٹھیک ہے نا وہ بولو تو صحیح واہ کدے پیا نہیں جانا مل کے نہیں پہنا ہونا سارا تے اس تے کوئی تعجب نہیں ہونا اسا پتہ ہے بے عزت کر سی تے اللہ دی بارگاہ اللہ تو بڑا عزت کون کس نہیں ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ساریاں عزتاں اللہ ساریاں عزتاں مالک میں ہوں فرمانا ہے میں ہوں مالک اتنا بڑا معزز عزت والا صاحب عزت عزتاں دینے والا اس نے بوئے کے نبی بھی بھیجے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی آکھے اے بھی قرآن ہے ایک میں شعر نہ پڑھنا پیا اے بھی آیت آکھے کہ ولیانا انہاں کوئی خوف نہیں ہے میں نے سنگین انہاں میں نیڑے کیتا ہے اے عام بندے انہاں میں خاصاں داخل کیتا ہے نبیاں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ تے نبی جڑے میں نے چنے تے برگزیدہ نہ میں چنے ہیں اے بھی قرآن ہے اے عزتاں دے کے تے پھر انہاں ذلیل کر سی تے وڈیاں عزتاں والا بھی میں کہا عزتاں والا عزت دینا ہونا ہے اس تو وڈیاں عزتاں والا کون ہے وہ تو تینے میں نے جہاں عزت چاہ دی جیڑی عزت نے قابل ہی نہیں تو بھی گریبان اجمو پاتے میں بھی پاواں ہر بندہ پاوے کیا ہمیں جو عزتیں ملی ہم اس کے قابل ہیں یہ اس کی ستاری ہے یہ اس کا کرم ماذ ہے کہ اس نے چادر ستاری ہم پر ڈالی ہوئی ہے اور کرم سے کام لے رہا ہے کہ دنیا ہمارا نام لے رہی ہے تو وہ اتنا عزت دے کر ان کو ذلیل نہیں کر سکتا تو جب وہ ذلیل نہیں کرتا تو تم کون ہو ذلیل کرنے والے تم کون ہو ذلیل کرنے والے جن کو اللہ عزت دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عزت اس کے ہاتھ میں ہے ذلت اس کے ہاتھ میں ہے
تو وہ عزت دے رہا ہے وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے ان کو. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ. پہلے یہاں الا ان اولیاء اللہ ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں. فرمایا نحن اولیاءکم، ہم تمہارے ولی ہیں. وہاں تم ہمارے ولی ہو، یہاں ہم تمہارے ولی ہیں. سبحان اللہ. ایڈی گوڑیاں دوستیاں، ایڈے نیڑے کام ہوئے معاملے تسی نکھیڑا پا سکنے ہو. متھے پچ سڑنے، شکلاں بگڑ سڑنے، مارے ویسو یاد رکھو بس تجربہ کر دیم دری دیر مکافات با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد. اساں بڑے تجربے کیتے ہیں. حافظ شیرازی فرمانن کہ اساں بڑے تجربے کیتے ہیں. شراب معرفت نی تل چھٹ جڑی نا شراب نے تلے جڑی کوڑی رہنی گوڑا پان اسنا ہونا ہے، گوڑی شراب ہونی تل چھٹ اسنا ہے. فارسی درد آنے او جڑی معرفت توحید الہی نے جام نے تلچھٹ پینے والے جڑے صوفی مقبول انہاں نال جتھا متھا لایا او بوتھی بار کٹھا. اس واسطے بچو گستاخی کو لوں اور اپنے طریقے بدلو. اور پیران پیر، پیر دستگیر، شیخ المشارق والمغارب ابن الزرغام الصالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کی تعلیمات توحید، اس توحید کے درس کو پڑھو. اہل سنت والجماعت سے اپیل کرتا ہوں میں خاص طور پر، اور دیوبندی حضرات بھی کو پڑھیں. آپ بھی توحید بیان کرتے ہیں لیکن میرے دادا نے جو توحید بیان کی ہے جس کو 800 سال گزر گئے ہیں وہ بھی پڑھو. تمہیں پتہ چلے کہ کتنا زمین آسمان کا تم میں اور ان میں فرق ہے. تم نے سن کر توحید بیان کی، انہوں نے دیکھ کر اللہ کو بیان کیا، انہوں نے محسوس کر کے بیان کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایوہ النبیو انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے بھیجا، تم ہمارے بھیجے ہوئے. اور بھیجے ہوئے کی عزت ہوتی ہے. جس کو کوئی بھیجتا ہے اس کو توقع ہوتی ہے کہ جن کے پاس میں بھیج رہا ہوں وہ عزت کریں گے، یہ میرا بھیجا ہوا ہے، سفیر ہے میرا. انا ارسلناک، اور انا کی تاکید کے ساتھ بھیجا. انا ارسلناک، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ویسے آ گیا. انا ارسلناک شاہد بنا کر بھیجا. شاہد گواہ ہوتا ہے جو دیکھ کر بیان کرے. اجنی عدالت نہیں دیتے کوڑیاں گواہیاں دے، ٹانگے والے آپ پکڑ کے دے گواہی ہے دار پہ دیتے. اے او شاہد جڑا نبیاں تے بھی گواہی دے سی تے پہلی امتاں تے بھی گواہی دے سی. شاہدن تے قیامت تک آنے والے دے ہر گل ہوتے جس سے گواہی اللہ پوچھی ہو دے سی تے تکیا ہو سی تے دے سی نا تے تکسی تاں کہ مستقبل گزر جڑا آگے آ رہا ہے کملی والے دے دور تو بعد قیامت تک اساں ویک سی تے علم ہو سی تے گواہی دے سی نا، تکیا ہو سی ہر گانا تے گواہی دے سی. اے شاہد، اینی شاہد مبشرن خوشخبری دینے ڈرانا اللہ دی عذاب کو ڈرانے والے بِإِذْنِ ہی اللہ دے حکم نال وَسِرَاجًا مُنِيرًا تے 14ویں رات دا چاند جس دیے نو روشنی نو کوئی نہیں بجھا سکیا. پورے مکہ نے کوشش کی تھی لیکن وہ روشن ہو کے ہی گیا، روشن کر کے ہی گیا. اس ذات دے نال نسبت رکھو، یہی ساڑا شرف ہے، یہی ساڑی عزت ہے. میں یہی گل تو انہوں سمجھاؤنا آیا، تسی ماشاءاللہ پہلے بھی سمجھے ہو تے ہور اگے پیچھے جڑیاں سمجھانے نے نا اللہ نہ واسطہ نے انہیں ذکر نہ ترے. میں ڈرنا کسی کو نہ اللہ تو سوال تے میں ضرور
اہل سنت نہ مسلک چھوڑ کے کچھ اور بن نہیں آیا انہاں کو میں ایڈا تانگا سننے ہو نا گل میری انہاں کو میں بہت بڑا تانگا اے بھی نہیں بخشنے کسی یہ خوش کسی سے نہیں انہاں نے ہر جزی ہر گل ہوتے جب تک ایمان نہ آنو پامے اس دا قرآن میں ثبوت ہے وے حدیث ہے وے نکیاں نکیاں بڑھائیاں یا گلاں اس تے ایمان نہ آنو تے او اہل سنت وچ نہیں میں انہاں کو بڑا تنگا میں اور مسلک کیوں نہ اختیار کرنا پیا جے انہاں مسلکاں چ اے کچھ نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے میں آنا نہیں تو میں کوئی اور مسلک کو اور پاسے منہ کر بھی آئے لیکن انہاں مسلکاں چ ہے کچھ نہیں کسی چ گستاخی ہے کسی چ وعدہ ہے کسی چ گھاٹا ہے یہ اہل سنت دا مسلک پرانا ہے نے اس دے دور دے جڑے موجودہ لوگ ہیں انہاں کو بچو جڑے اے جیاں گلاں کر رہے ہیں جڑے اللہ کو دور کرنے انہاں اہل سنت تو پکڑو جڑے غوث پاک نے توحید بیان کی تھی او اہل سنت جڑے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری نے توحید بیان کی تھی او جڑے اہل سنت حضرت نظام الدین خواجہ قطب صاحب حضرت محبوب الہی اے جنہ اولیاء اللہ توحید بیان کہتی یہ اہل سنت ہیں اور ان اہل سنت کے ہم غلام ہیں آج بھی اللہ رکھے اور انہی کا ہو کر مرے بڑیاں گلاں کئیاں کوڑیاں بھی لگیاں ہو سن تو کئی خوش بھی ہوئے ہو سن یہ تو اللہ نہ بھی بندیاں نہ یہی سلوک ہے سارے بندے اللہ تے بھی راضی کوئی نہیں سخی زندہ پیر کے بارے میں کچھ روشنی ڈالے بھائی اور انہوں نے متعلق تے مانا کوئی تعارف نہیں مختلف روایتاں جڑیاں چلنیاں آنیاں بعض دفعہ کوئی گل ماحول وچ علاقے مشہور ہو بنی ہے اس ہوتے پھر اگو عقیدیاں نہ تے پوریاں روایتاں نیاں ایک عمارتاں بن پینیاں ایک کوئی ایسی چیز نہیں کہ تسا نہ اس تے عقیدہ رکھو تے تائیوں مسلمان ہو سو ٹھیک ہے نا تے زندہ ہون خضر علیہ السلام نے زندگی نے متعلق بھی علماء اختلاف کیتا کیونکہ قرآن آنا ہے کہ اے نبی میں تینے تو پہلے کسی آج تک جڑے ہیں انہوں نے زندہ نہیں رکھیا سارے ہمیں ٹور چھوڑے اس سے چون مرزائی ہے دلیل کرنے کہ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے تے تسی آنے وہ آسمان چوتھے تے بیٹھے قرآن آنا ہے میں تینے تو پہلے ہاں زندہ ہی نہیں چھوڑیا یہ مرزائیاں نا سوال ہے پہلے مولوی صاحب آنے اس نے جواب دے ہونے میں تو چلو کچھ دے ہی کہ انسان سوچا کر ہون خضر علیہ السلام نے زندگی جنہوں نے متعلق کوئی مشہور ہے کہ کوئی آنے نبی ہے تو کوئی بہرحال ولی تا ہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے استاد ہیں انہوں نے متعلق علماء رکھ رہے ہیں کہ پکی گل نہیں کہ وہ موجود بھی ہیں کہ نہیں تو انہوں نے متعلق جڑا ہے اساں کوئی سند کوئی نہیں ایمیں اپنے کولو میں نہ آکھ سکنا تے اس واسطے اتھے ویکھو نا اتھے تسی بیٹھک بنی ہے نا بیٹھک بنی ہے نا تو بات ٹھیک ہے وہ جتھے بھی ہے تو اس نال کی غرض تسی نماز روزہ کرو اللہ نے عبادت کرو رسول اللہ نے طریقے تے چلو وہ زندہ ہو کے کدے بیٹھے بھی ہیں تو انہوں نے تساں اے ہی آکھنا ہے ہن تسی انہوں نے پیچھے کیوں نسلے ہوئے ہیں پہلے ہی زندہ پیر سخی اساں زیارت کرا ہی کرا پامے پہاڑے تے کرا پامے جتھے ہی کرا اور زندہ پیر تساں پھر جے تسی مطمئن ہونے ہو وہ پتہ نہیں جتھے بھی ہیں نیک وقت تے وہ تساں کو ضرور آمن یہ جیاں گلہ نہ کریا کرو یہ اللہ نے راز ان کچھ گلہ مشہور ہو بھی نہیں وچ ہونا کچھ بھی نہیں وہ گل ہونی کوئی نہیں غلط گل لیکن اساں لوگ بڑھا کے نہیں ہون انکار کرو جی تک جی آگ سن کے ہی سن کے تک جی ایک بڑی شخصیت ہے انہوں نے متعلق پیر نصیر الدین صاحب انکار کر چھوڑے جی ہون اے اور آتھوں جی یہ وابیاں نہ کام ہے ہون تو سننا اے اور میں تھے کے آتا یہ تو انہوں نے قرآن شریف ذکر تو نہیں نا جی میں آیت پڑھ چھوڑا نہ تو ساتھ تک کیا ہے
نہ کسی پیو دادے تسا نے تکیا، سارے اسرفدار رہے ہو. آج تک کسی سنیا جی سخی زندہ پیرا کسی تکیا؟ بولو وہ بولو تو صحیح نا، کوئی نہیں نا. بس سنی آؤ. انکا کا کسی تکیا؟ انکا ایک پرندے کا نام ہے، انکا ایک پرندے کا نام ہے. آج تک کسی نے دیکھا نہیں؟ سنے تو تو نام ہی ہون سنیا اسی. نہیں بروئی دام پر برغے دیگر نے کہ انکارا بلند است آشیانہ. ایک فرضی نام ہے انکا، اس کا وجود کوئی نہیں ہے. کتابیں اٹھا لیں، لغت دیکھ لیں، یہ ایک فرضی عنوان ہے جس کا بے نہ لبنے والی چیز ہوئے سانے جی چینی آج کل بازار انکا ہو گئی. اس طرح یہ لفظ بولے ہوئے یعنی جو جس کا وجود ہی نہ ہو. تو ایک انکار کوئی چیز نظر آنی مامی کہ ایک نام ہے تے زندہ پیرہ ویکھیا کوئی نہیں تے زندہ ہے وے کدرے اللہ بہتر جاننا ہے. تے یا اللہ میں تنی بارگاہ عرض کرنا اتھے رولا پہ ہے زندہ پیر ہے وے کہ نہیں. جے اے وے تے جڑے جڑے سوال کرنے انہاں گچیاں تو پکڑوا ہے نا او دسے کہ میں اے مانے ان کے کر سو دسو. جی اللہ رسول نہ نہ کنو، نماز پڑھو، دین ہوتے چلو، اسوہ حسنہ اختیار کرو. انہاں چیزاں تے کیا سوال کرنے ہمیں سوال ہے کچھ بھی نہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ حاجات سب دیا پوریاں فرماوے، مشکلہ آسان فرماوے. تے آج جڑی محفل کیتی ہے اے بلکہ دعوت دیتی ہے اقبال صاحب بن کے رہا راجہ اقبال صاحب بڑے اسرار نال بڑیاں پچھے لگ کے دماغ وقت بڑھا کے بلایا نہیں تھے. اللہ تعالیٰ انہوں نے جڑی ایک جس نیت نہ لینا تسان لوگاں جمع کیتا ہے اس نیت نہ اجر بھی نہ دے لے انہوں نے ذکر کیتا ہے. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلیں قرآن مجید کا احترام کریں، عزت کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، دل میں بٹھائیں، سر آنکھوں پر جگہ دیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان سلامت رہے. ہماری نسلوں کا اسی پر خاتمہ ہو، ہمارا خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج فرمائے، سربراہان مملکت کو توفیق عطا فرمائے کہ حضور کملی والے کا نظام اس ملک میں نافذ فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے اور اس مسجد میں جو ہماری حاضری ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. شمع بز میں بند کیجئے ہاں کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ سلام مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ میرا کلام اور آپ کا سلام قبول فرمائے.